تمہیں کوئی بھی بات موٹیویٹ نہیں کر سکتی جب تم ریئل پرابلم میں ہو، یعنی فیملی پرابلم ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، یا تمہارا ڈیورس ہوا ہے، یا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، اور یا فائنینس کوئی ایسا پرابلم ہے، چلے چھوڑے اللہ سے دعا کرے آپ ان سب سے نکل جائے۔ یہ باتیں آپ کو ان سب سے نہیں نکال سکتی، کیونکہ ریئل پرابلم جو ہوتی ہے وہ انسان کو اندر سے توڑتی ہے، اور یہ باتیں کسی کی بھی اسے موٹیویٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات ہے اس میں، اگر آپ سمجھیں کہ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے یا ہمارا کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے، یا ہمیں کوئی ایسی بات جو ہمارا دل دکھائے، ہمارے اندر کی انسان کو جھکجھور دے، تو ہم ریئل میں ہی پین فل فیلنگ سے گزرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی پین فل فیلنگ ہوتی ہے جو ہم کسی کو سمجھا کر بھی نہیں سمجھا سکتے، اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی فریکوینسی وہ نہیں ہے جو میری ہے، اس لیے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے۔ آپ اپنا رشتہ، اپنا کنیکشن اس ٹائم اللہ سے مضبوط کرے جب تم ریئل پرابلم میں ہو، جب تم واقعی ایسی پریشانی میں گھرے ہو جس کا کوئی سولوشن تمہیں دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور کوئی ایسے ہاتھ بھی نہیں جو تمہیں اس گہرائی سے کھینچ لے، بس اللہ کا سہارا ہے۔ دیکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر جوڑنے والا کون ہے؟ وہ صرف میرا اللہ ہے، اور دیکھ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی صفت حیات، یا حی یا قیوم، الحی ہے وہ زندگی ہے، اور القیوم ہے جو سب کچھ تھامے ہوئے ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، تو انشاءاللہ تمہارے دل کو بہت مضبوطی ملے گی، تقویت ملے گی، کیونکہ تمہیں میری باتیں یا کسی اور کی باتیں ان چیزوں سے نہیں نکال سکتی سوائے اللہ کے۔ اور جب تک موت آئے گی تب تک یہ در کھلا ہے، اور جب آپ جائیں گے تو اللہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب کیوں آئے ہو، اب آپ کو کوئی کام ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی، نہیں، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ جب بھی تم جاؤ گے وہ تمہیں کھلے دل، یعنی اللہ اپنی محبت کے ساتھ کہے گے کہ میرا بندہ مجھ پر لوٹ آیا ہے، میری طرف پلٹ کے آیا ہے۔ ہاں، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے، میرا اپنا بھی کوئی ریلیٹیو اگر میرے پاس آئے تو میں بھی کہوں گی کہ اب کیوں آئے ہو، کوئی کام ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی، لیکن اللہ یہ نہیں کہتے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو واقعی ریئل والی محبت کرتے ہیں اور اسے ان پرابلم سے نکالتے ہیں۔ دیکھیے، پرابلم تو رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ ہم ایک پرابلم سے نکلتے ہیں تو دوسری آ جاتی ہے، کیونکہ یہ پارٹ آف لائف ہے۔ یہ جب تک ہماری لائف ہے تب تک پرابلم بھی ہے۔ کبھی کبھی پرابلم بہت بڑی ہو جاتی ہے جو انسان سے نہیں سلجھ رہی ہوتی، لیکن جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی پرابلم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اور اپنی زندگی سے بس ایک ورڈ نکال دیتا ہے، اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں وہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ بس جب یہ اگر نکل جاتی ہے تو ہمارے بیچ سے شیطان دور ہوتا ہے، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان ہی کی طرف سے آتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل ڈگمگاتا ہے۔ تم اللہ پر اپنا توکل ڈگمگانے نہ دو، چاہے کچھ ہو جائے۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، ہمیں وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے۔ دیکھیں، نیند ایک عارضی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہم سو کر اٹھتے ہیں وہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گریٹیٹیوڈ کرتے، اور پھر سب سے پہلا جو کام تھا وہ مسواک تھی، یعنی وہ صاف صفائی سے اپنے دن کی شروعات کرتے تھے۔ دیکھیں، کچھ بھی ہو، بس آپ کو کہنا ہے پرابلم کو کہ سائیڈ رہیے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے جینا تو ہے اور خوشی کے ساتھ جینا ہے، جو بھی حالات ہو چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ جب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گی، یہ صحابہ کی زندگی کو دیکھے گی تو دیکھیں انہیں کتنی پرابلم تھی، ایک کے بعد ایک فائنینس پرابلم تھا اور اولاد کی بھی پرابلم تھی، اور یہاں تک کہ اپنے شہیدوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے تھے، لیکن پھر نئے جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ پرابلمس رہے گی، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب تک زندگی ہے تو ساتھ چلیں گے، لیکن خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو بھی عطا ہو، چاہے وہ مشکل ہو، چاہے وہ نعمت ہو، ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ یہی تو زندگی کا راج ہے میری مائی ڈیئر سسٹرز، کیونکہ زندگی پرابلم کے ساتھ ہی چلتی رہے گی، بس کبھی زیادہ کبھی کم ہو جائے گی۔ یہ کسی فلم کا کوئی سین نہیں کہ بھئی ختم ہو گئی پرابلم اور دی اینڈ خوشی پہ ہوگا، نہیں، ہماری موت تک ہمارے ساتھ رہے گی، یہی ریالٹی ہے، اور ریالٹی ہی سب سے ایسے چیز ہے کہ اگر انسان اسے قبول کر لیتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، پرابلم بھی ہوتی ہے تو ان کا سولوشن بھی ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اور اس کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس ہمیں وہ دیکھنی نہیں آ رہی، اس پرابلم کا سولوشن نہیں مل رہا، آپ رو کے اللہ سے دعا کرے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ دیکھیں پرابلم کبھی کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دل کو ڈھارس نہیں ملتی، لیکن جب آپ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گی اور جتنی مضبوطی سے آپ اللہ کو اپنی پکاریں گی، اتنی ہی مضبوطی سے آپ کو اللہ کا سہارا محسوس ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہر رشتہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو، جب سے وہ پیدا ہوا ہے جب تک وہ ختم ہوگا اجل تا ابد وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ تھا اور کنیکٹ رہے گا، بس تمہیں محسوس نہیں کرنا آ رہا ہے، تم اللہ کو محسوس کرو اپنے ساتھ، اپنی الجھنوں کو چھوڑ کر اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ ہر پرابلم کا حل دے دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو پرابلم جب دیتا ہے تو اس کا ویژن ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں ہوں تو اس کا سولوشن ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیں گے، میرے ذہن میں ڈال دیں گے، کہیں نہ کہیں سے دروازہ ضرور کھلے گا جس سے مجھے راستہ مل جائے گا اس مشکل سے نکلنے کا، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور ہمیں ایسی ذہانت عطا فرمائے کہ ہماری جو پرابلم ہے ہم ان کا سولوشن نکال سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔